کائنات میں رب کا نائب مطلق ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی کائنات میں رب کا نائب مطلق ہوتا ہے، اور ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو بہت لینتھی ہے۔ معراج کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، یقیناً وہ ایک واقعے کی طرف جائیں گے تو وہ بہت جو نا وہ وقت ہمیں درکار ہے، لیکن میں چند چیزیں، اور یہ پکی بات ہے کہ میرا جو مسلک ہے، مسلک اہل سنت کی یہ مجبوری ہے کہ ہمارے علماء ہوں، ہمارے ثناخان ہوں، ہمارے پیران اعظام ہوں، ان کا ٹوٹل فوکس ہوتا ہے اللہ کے نبی کی شان پر۔ ہمارے علماء کی آپ لائبریریوں میں جائیں، ان کے پاس جو کتابیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ نشان اس لائن پہ لگاتے ہیں جس میں کمال مصطفیٰ کہیں لکھی ہو۔ اس لیے حضرات گرامی چند چیزیں عرض کروں گا، امید ہے کہ آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ واقعی ہم نے اپنے آقا حضور کی شان سنی ہے۔ ہمارے آقا نائب مطلق ہے، اللہ کی ذات کے نائب ہیں، اور رب کی ذات کے بھی مظہر اور رب کی صفات کے بھی مظہر ہیں۔ ذات کے مظہر کا مطلب کیا ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا اس نے فوراً کلمہ پڑھا۔ کوئسچن تو یہ ہے کہ بابا باڈی کو دیکھ کر قوت دیکھنا، طاقت دیکھنا، کمال دیکھنا، کوئی وصف دیکھنا اور چیز ہے، صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لینا یہ کیوں ہے؟ فرمایا میرا نبی میری ذات کا مظہر بھی ہے، میری صفات کا مظہر۔ آقا ہمارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آقا ہمارے سرکار کی آمد، علماء اہل سنت۔ اور میں یہ نیچے سینٹر کی جو سیڑھیاں اوپر چڑھا تو باہر بورڈ تھا میلاد پاک، بڑا اچھا لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لبیک یا رسول اللہ اور یہ میلاد پاک، یہ سلوگن پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور جب میں اوپر چڑھا مجھے 2-3 اشتہارات نظر آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی۔ یقیناً یہ آستانہ عالیہ کی عیدگاہ شریف کی خوشبو ہے کہ وہاں سے 2 چیزیں بڑی کوٹ کر آستانے سے سکھائی جاتی ہیں، نبی کا ادب اور نبی کی محبت۔ تو پھر ذرا بات آنی چاہیے کہ آقا ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو باکمال میرے رب العزت نے کوئی 30-40 سال بعد نہیں بنایا، بلکہ میرے مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کمالات لے کر میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں۔ آئیے میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، والدہ طیبہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا سونا محمد سب لیجئے صلی اللہ، جب میرا پیارا سونا محمد دنیا میں جلوہ گر ہوئے گے، آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی دنیا میں ان کا ورود مسعود ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں میرا لال کیسا رنگ لے کے آیا ہے، کیا روپ لے کے آیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ نما ولدتہ، سبحان اللہ،
وفی روایت فلما وضعته، اور جب میں نے انہیں جنم دیا فرأیته، میں نے انہیں پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں؟ کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ ادھر میرے محمد آئے، آتے ہی میں نے ان کا رنگ دیکھا، ان کی شان دیکھی۔ میں کیا دیکھتی ہوں؟ مکحولا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، آقا ہمارے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہونن بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں، مغسولن غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہرن پاک صاف ہے، کان ساجدہ۔ ادھر آئے، آتے ہی اپنا سر انور سجدے میں ڈال دیا ہے۔ میرے اپنے کانوں میں آواز آئی کہ میرا لال محمد سجدے میں گئے، تو میں نے کانوں میں آواز کو سنا، وہ پڑھ رہے ہیں اللہم ربنا اللہم رب حبلی امتی امتی۔ یا اللہ امت کا سوال ہے، امت کا سوال ہے۔ تو میرے دوستو، میرے آقا دنیا میں آئے، شعور بھی ہے، کمال بھی ہے، عزت بھی ہے، حسن بھی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ آواز لگائیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ پیار سے آواز آنی چاہیے، آقا جی ہمارے بڑی شان والے، آقا جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے۔ یہ بچپن ہے میرے نبی کا، یہ آمد ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی، یہ سوال آ سکتا ہے کہ جناب ایک دن کے بچے کو پہلے دن کی آمد کا دن ہے، کیا پتا کسی کو کہ میں کون ہوں، امت کسے کہتے ہیں؟ ہاں اگر تو میں تیری میری اولاد تیرے میرے بچے ہوں، انہیں پتا نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے تو ہم میلاد کر کے اسی لیے تو ہم میلاد کر کے نبی ہمارے بڑی شان والے کے نعرے لگا کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ آنے والا کسی ملک چودھری راجے کا پتر نہیں ہے، یہ آنے والا نبیوں کا امام آیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آواز آئے محمد ہمارے بڑی شان والے، ہمارے بڑی شان والے، آقا جی ہمارے بڑی شان والے۔ میں تھوڑا دلیل دے کے آگے بڑھوں۔ اللہ کا شکر ہے، مالک نے مجھے سنی پیدا کیا ہے، اور دوستو اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ سر جھکا کے گھبرا کے نہ بتایا کرو کہ ہم سنی ہیں، سینہ اٹھا کے سر اٹھا کے سینہ تان کے کہا کرو اللہ کا فضل ہے ہم سنی ہیں۔ اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی پاک نسبت کا بے ادب نہیں ہوتا، سنی ادب والا ہوتا ہے، سنی محبت والا، سنی محبت والا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ہمیں دیکھو، ہم ہی وہ لوگ ہیں، نبیوں کا ادب ہمارا ایمان، صدیقوں کا ادب ہمارا ایمان، شہیدوں کا ادب ہمارا ایمان، نبی کے صحابہ کا ادب ہمارا ایمان، نبی کی آل کی محبت ہمارا ایمان ہے، ولیوں کا پیار یہ ہماری پہچان ہے۔ حضرات گرامی المرتبت، آئیے توجہ فرمائیے، سنی کا عقیدہ کس سے کہانیاں نہیں ہے، سنی کا عقیدہ یا رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، یا رب کا قرآن ہے
ہے یا نبی کا فرمان ہے؟ آئیے آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا، کیا پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کا بچہ ہو، کیا وہ کسی کو جان پہچان سکتا ہے؟ کیا اپنی حیثیت کا اسے ادراک ہوتا ہے؟ آئیے رب کا قرآن، اللہ کے ایک لاڈلے پیغمبر، اللہ کے ایک پیارے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرن کثیرہ، حضرت مریم علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کے حکم پر، آپ اللہ رب العزت کے حکم پر جبریل آپ کی خدمت میں آتا ہے، آ کر کے آپ کو کہتا ہے میں آیا ہوں تجھے بیٹا دینے کے لیے۔ توجہ کرنا ہے، آپ ڈر جاتی ہیں تو کون ہے، تو کون ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ لے والا کے غلام زکیہ، میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ توجہ ہے جی، میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ اور جبریل تو فرشتہ ہے، فرشتوں سے شرک صادر ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم بیٹا دینے آئے ہو، بیٹا تو رب دیتا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے، امام علوسی نے لکھا ہے، دیگر اجل محدثین نے لکھا ہے، حضرت جبریل بیٹا نہیں دے سکتے، بیٹا تو رب دیتا ہے، لیکن چونکہ ذریعہ بنے اس لیے مجازن نسبت ادھر ہو گئی۔ توجہ کرنا حضرات، اب وہ ذریعہ کیسے بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیٹے کی نسبت ادھر ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت سیدہ مریم نے جس وقت یہ سنا کہ یہ بیٹے کی بات کر رہا ہے تو آپ فرماتی ہیں انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو مجھے کبھی کسی مرد نے چھوا ہے، نہ ہی میری شادی ہوئی ہے، نہ ہی میں کوئی بدکارا ہوں کہ میرے ہاں بچہ ہو جائے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، نے فرمایا او مریم، اللہ جب پیدا کرنے پہ آتا ہے، تخلیق کرنے پہ آتا ہے تو بس وہ تخلیق فرما دیتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے حضرت جبریل نے پھونک ماری، سبحان اللہ، کیا کیا؟ پھونک ماری۔ جناب سیدہ مریم کو پل بھر میں محسوس ہوا کہ آپ کے بطن اطہر کے اندر کسی کا ورود ہو گیا، اور پھر کچھ لمحات کے بعد آپ کو حکم ہوا، آپ بیت المقدس سے نکل کے جنگل کی طرف تشریف لے گئیں، اور کچھ ثانیوں کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ پلیز ذرا توجہ کریں گے، توجہ کریں گے۔ بیٹا کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ جبریل نے کیا کیا تھا؟ تیری میری چیخ میں اثر نہیں، ہاں ہم کھا جائیں کسی کو اثر نہیں پڑتا۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، بغض کی اینک اتار کے پڑھو تو کچھ سمجھ آئے گا۔ پتا چلا اللہ والوں کی پھونک میں بھی اتنا اثر ہے، بن باپ کے بیٹا پیدا ہو جاتا۔ تو جس کی پھونک کے اثر سے بچہ پیدا ہوا، قرآن میں اس پتر کی نسبت اس کی طرف ہے، لے آبالا کے غلامن زکیہ، میں تجھے پاک پتر دینے آیا ہوں۔ توجہ کرنا، اب بیٹا خدا نے دیا، دم جناب جبریل کا ذریعہ بنا، تو جبریل کا دم ڈلے پتر ملے، اضافت ادھر،
اور اگر کسی کامل پیر کا دم ڈلے بیٹا ملے اضافت ہو جائے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیر پتر دیتا ہے، کوئی خدا کے بغیر اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اگر کسی پیر کی دعا یا اس کا دم یا اس کی طرف سے دیا گیا تعویذ یہ ذریعہ بن جائے، جیسے یہاں پتر کی اضافت جبریل کی طرف کرنا، کوئی گھبراہٹ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، عقیدے پہ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی پیر کامل کی دعا یا اس کا دم یا اس کا تعویذ وہ ذریعہ بنے بیٹا ملنے کا، اس کی طرف اضافت کرنا شرک نہیں ہے۔ اب جناب بیٹا پیدا ہو گیا، لے کے سیدہ مریم اپنے پاس بچے کو چل پڑی، لوگوں نے دیکھا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے مریم تو نے بولنا نہیں، تو نے کہنا ہے میرا چپ کا روزہ ہے۔ توجہ رکھنا ہے، اے مریم تو نے بولنا نہیں ہے، چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، اور نبی کی بیٹی اور نبیوں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی مریم، یہ تو نے کتنا ظلم کر دیا ہے، کس کا بچہ لے کے آ گئی ہے؟ آپ بول نہیں رہی ہیں، لیکن جب تان و تشنیع کے تیر چلے آپ نے اشارہ کیا، قرآن اعلان کرتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ من کان فی المہد صبیا۔ انہوں نے اشارہ کیا، فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، میرے اسی پتر سے پوچھو یہ کس کا بیٹا ہے، اسی عیسیٰ سے پوچھو یہ کس کا بیٹا ہے۔ سارے کہنے لگے ہو یہ چھوٹا سا بچہ، پنگھوڑے والا بچہ، یہ کب جانے پہچانے کون اس کا باپ کون اس کا دادا، اور یہ بات کب کر سکتا ہے۔ ادھر انگلی اٹھی ماں کی عظمت پہ، کالا ادھر پنگھوڑے میں رب کا پیغمبر بولنے لگ گئے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جناب حضرت عیسیٰ اعلان کرنے لگ گئے میری ماں پہ انگلی نہ اٹھاؤ، انی عبداللہ، میں رب کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو توجہ کرنا لوگوں، پہلا دن یا دوسرا دن نے حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، علم کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، نبوت و رسالت کیا چیز ہوتی ہے۔ لوگوں اگر میرے نبی کے مقتدی کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام تیرے میرے آقا کی کیا شان ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہے کہ